کیا بھائی مجھ سے کوئی دشمنی تو نہیں نا؟ تو بھائی انہیں سبحان اللہ کی آواز جب رہتے تو سنائی ہی دیتی، میں آتا ہوں خاموش. اگر نہیں ہے تو پھر اس شعر پہ دیکھتا ہوں کہ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کہ کوثر و تسنیم ہو گیا پانی. نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، آپ ہی سمجھ رہے سے لگا کہ کوثر و تسنیم ہو گیا پانی. الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا. ہر ایک عاشق رسول کی یہ تمنا کہ الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی. الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی. وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، نصیر پی جا وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، نصیر پی جا وضو کا بچا ہوا پانی. ابھی آپ حضرات نے ہندوستان کا مشہور و معروف لہجہ بلبل باب مدینہ عزیزم محمد حامد رضا امبیڈکر نگر سے آپ حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو سامنے کھڑے ہیں سڑک پر کہ آپ حضرات اگر واقعی جلسہ پاک میں تشریف لائے ہیں تو اس کے مقصد کو فوت نہ ہونے دیں. اس جلسے کی کامیابی آپ سے ہے. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بلا تاخیر آپ حضرات سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں. شاید کہ میری بات کچھ الگ تو میں نے نہیں کہا ہے، جانے کے لیے تو کہا نہیں ہے، بہرحال الٹا سمجھ رہے لوگ. بڑے ہی معذرت کے ساتھ میں پھر ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جلسہ پاک میں تشریف لائیں. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات نے تمام نعت خوانوں سے بڑے ہی خوبصورت نعتیہ کلام سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. بس اسی خوبصورت ماحول میں کچھ خوبصورت اشعار جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، جن اشعار کی آج کل مجھ سے فرمائشیں کی جا رہی ہیں. اتنے خوبصورت اشعار کہ اس وقت گھوسی کے تقریباً تمام جلسوں میں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ وہ شعر پڑھنے کے لیے. لوگ سن چکے مگر پھر بھی خواہش کرتے ہیں. سننا چاہیں گے آپ حضرات بھی تو بولے پورا سبحان اللہ. بنارس کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ مجھے تو منزل اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے تو منزل اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے در کا کفیفہ بنا دیا ہوتا، مجھے تو منزل اسرا بنا دیا ہوتا. اور آگے آنے والا شعر کہ جس کو پڑھنے کے بعد مجھے سبحان اللہ کہنے کا دیا. اب اس شعر پہ کوئی بولے نہ بولے مگر ایک شخص ضرور بولے گا. معلوم ہے کون؟ سب اپنے آپ کو سمجھ. شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو منزل اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے در کا کفیفہ بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا. جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا. جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا. حسن حسین بھی مجھ سے ہی کھیلتے ہوتے، حسن حسین بھی مجھ سے ہی کھیلتے ہوتے، مجھے تو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے تو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا. ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی ہے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس اور بابرکت سفر، یہ مقدس اور محترم سلسلہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ کچھ دیر کے لیے موقوف کیا جائے.
اور ایک بہترین خطاب سماعت کر لیں. جس ذات کی تعریف و توصیف تلاوت کلام الہی کے بعد سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ذات رسالت مآب کی ہی تعریف و توصیف ہوگی. بس بیان کرنے کا زاویہ بدل جائے گا. نظم سے نثر کے زاویے میں نہ حمد ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا نظم سے نثر کی جانب لوٹ جائے گا. ایک بہترین خطاب سماعت کر لیں جس کے لیے میں ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مستفیض رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو سرفراز فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال پورے جوش و خروش کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا میں بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صدر الشریعہ علماء اہل سنت حضرت مولانا مستفیض صاحب قبلہ جمال مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو مجھے باندھ کے رکھے درے آقا کے قریب، میرے پیروں میں وہ زنجیر پہنا دی جائے. ورفعنا لک ذکرک کا سنا کر نغمہ، ورفعنا لک ذکرک کا سنا کر نغمہ، عظمت سرور کونین بتا دی جائے.